اس کو اپنی زندگی میں عمل کریں، 50 گھنٹے کی بے دلی والی تقریر سے یہ کام بہتر ہے۔ ماشاء اللہ۔ اس لیے آپ اپنے فائدے کے لیے حضور کی حدیث سنیں۔ جلسہ جلوس میں کامیڈی نہیں بیان کی جاتی، جلسہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ حضور کی حدیث بیان کی جائے۔ کامیڈی بیان کرنے کے لیے فلم کا منچ ہے، فلمی دنیا میں کامیڈی بیان کی جاتی ہے۔ جو فلم کا ایکٹر ہوتا ہے، ڈانسر ہوتا ہے، ناچنے والا ہوتا ہے، وہ کامیڈی بیان کرتا ہے۔ اور یہ ایک پوری دنیا میں ایک یہی جلسہ ہے جس جلسے میں آخرت کی باتیں کی جاتی ہیں، جس میں رونے کی باتیں کی جاتی ہیں، قہقہہ مارنے کی نہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسو کم رو زیادہ۔ یہ کون کہتا ہے؟ ہمارا اور آپ کا پیدا کرنے والا، جو ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اور حضور کیا کہتے ہیں؟ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ نبی محترم علیہ السلام فرماتے ہیں جو بات میں جانتا ہوں اگر یہ بات تم بھی جان لو تو تم رو گے زیادہ، ہنسو گے کم۔ یہ کون کہتے ہیں؟ حضور جو ساری کائنات کے سردار ہیں، محبوب پروردگار ہیں، وہ کہتے ہیں۔ ہمارے جو نوجوان بچے ہیں وہ جلسہ جلوس میں آ کر کے کامیڈی پسند کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو عمل نہیں کرنا ہے، ان کو نماز نہیں پڑھنی ہے، ان کو شراب اور سود سے نہیں بچنا ہے۔ اب جن کو عمل ہی نہیں کرنا ہے ان کو انجوائے کرنے والی بات چاہیے، جس بات سے خوش ہو جائے، مزہ مل جائے۔ اب اگر کوئی مزہ دینے والی بات اگر کہہ دیا تو پھر وہ لچے لفنگے چھوکرے اسی کو پسند کرنے لگتے ہیں، چونکہ اس کو اللہ سے ڈرنا نہیں ہے، اس کو جنت جانے کا خیال نہیں ہے، اس کو ایک نشہ ہے کہ دنیا میں انجوائے کرنا ہے۔ تو اب وہ انجوائے چاہے کامیڈی سن کے ہو جائے، چاہے فلم دیکھ کے ہو جائے، چاہے ڈانس دیکھ کے ہو جائے، چاہے کوئی چکنی چپڑی بغیر سر پیر کی باتیں سن کے، جیسے کوئی مداری کھیل لگاتا ہے، اس کی چکنی چپڑی باتیں سننے کے لیے 100 آدمی کی بھیڑ لگ جاتی ہے، وہ اس کی باتیں سننے لگتا ہے، کیونکہ وہ باتیں کچھ ایسی کرنے لگتا ہے۔ تو اب وہاں انجوائے کرنے کے لیے، خوشی تھوڑی دیر کے لیے، مستی کرنے کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں اس طرح کے جلسے میں کرتے ہیں ان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ کل قیامت میں تم کو جواب دینا ہوگا کہ تم نے اس پاکیزہ منچ کا استعمال تم نے غلط کیوں کیا، تم نے اس دینی مجلسوں کو قہقہا اور ہنسی اور ٹھٹا اور کھیل کا کیندر کیوں بنایا تم۔ جہاں تک سوال ہے پیسہ کمانے کا، تو پیسہ تو آج کل فلم میں ناچنے والی عورت بھی کروڑوں کما لیتی۔ جہاں تک سوال رہا پیسہ کمانے کا، بنگال کے جادوگر جادو دکھا کر کے کروڑوں کما لیتے ہیں۔ جہاں تک سوال ہے پیسہ کمانے کا، مالدہ اور رائے گنج میں تھیٹر اور سرکس کرنے والے جوکر وہ بھی کروڑوں کما لیتے ہیں، اور ان کا بھی پروگرام ڈیلی چلتا ہے، آج یہاں کل وہاں پرسوں وہاں، خوب ڈیلی چلتا ہے، خوب کما لیتے ہیں۔ پیسہ کمانا کمال نہیں۔ ایک عالم جو دیہات میں کسی مسجد میں امامت کرتے ہیں، تنخواہ بھلے ہی اس کی 5,000 روپے ہو، لیکن اگر وہ عالم متقی اور پرہیزگار ہے تو تم جیسے جوکروں سے کروڑوں گنا بہتر ہے وہ عالم۔ میری بات غور سے سنیے گا، اب ایک حدیث سنیے جو حضور نے کہا۔ کیا کہا آقا نے؟ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، مومن نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ ایسا نہیں کہ جہاں سمدھی لگانا ہے وہیں محب سلام داغیں، جہاں سے قرض لینا ہے اسی کو سلام کریں، جہاں سے کوئی مطلب نہیں ہے وہ مولانا رہے کہ مولوی رہے ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے، سلام نہیں کریں گے۔ لیکن جہاں سے مطلب ہے وہ چاہے شرابی رہے، زناکار رہے، سودخور رہے، 50 بار اس کو سلام کرنا ہے۔ یہ مطلبی انسانوں کی کہانی، یعنی لوگ مطلبی ہو گئے، کہیں سے کوئی مطلب نکالنا ہے تو 50 بار سلام داغنا۔ اور نیک لوگوں کو سلام کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، مگر اس سے کوئی دنیاوی فائدہ اگر نہیں ہے تو ان کو سلام نہیں کرنا۔ حضور نے کیا کہا؟ میں تم کو ایک نسخہ بتاتا ہوں جس سے تم کو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ آقا فرماتے ہیں افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلا دیں۔
ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ. میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ آپ کو نیند نہیں آئے، آپ غور سے میری بات سنیں. یہ بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف میں بھی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے. یہ حدیث بڑی معتبر ہے. قرآن کے بعد سب سے زیادہ آتھینٹک جو کتاب ہے وہ کتاب ہے بخاری شریف اور مسلم شریف، اور اس کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. اب اگر لگے کہ صاحب میں تو مالدار ہوں، اس کو سلام کیسے کروں، میں تو شوہر ہوں، بیوی کو سلام کیسے کروں، اس وقت حضور کو سامنے آپ رکھ لیں کہ جس نے اسلام پھیلایا، جس کا کلمہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، جن کی وجہ سے میں نے اللہ کو جانا، جو جانے کائنات، روح کائنات، جانے ایمان، اصل ایمان، کنز ایمان، روح ایمان، مصطفیٰ کی ذات. حضور کی سیرت میرے لیے ماڈل ہے. جب بھی آپ کو لگے کہ صاحب میں کیسے اس بچے کو سلام کروں تو میرا شاگرد ہے، میں کیسے اس کو سلام کروں تو میرا نوکر ہے، فوراً حضور کو سامنے لے آئے. میں بڑا یا میرے مصطفیٰ بڑے؟ حضور سب سے بڑے، یعنی اللہ کے بعد جو سب سے بڑے ہیں وہ حضور ہیں. اور حضور راستے سے گزرتے تھے تو بچہ اگر ملتا حضور اس کو بھی سلام کرتے تھے. حضور اپنے گھر آتے تو اپنی بیویوں کو سلام کرتے تھے. اپنے اصحاب جو آپ کے غلام ہوتے تھے، اس غلام کو سلام کرنے کا موقع مصطفیٰ نہیں دیتے تھے، سلام میں پہل کرتے تھے. تو جب آپ اپنے نفس کی مانیں گے تو آپ سلام نہیں کریں گے، لیکن جہاں سامنے حضور کو لے آئیں گے، آقا علیہ السلام کو سامنے لے آئیں گے، تو آپ کا گھمنڈ چور چور ہو جائے گا، سرکار کی سیرت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. اس لیے حضور کو ہمیشہ نگاہوں کے سامنے رکھا ہے کہ میں کیسے کھاؤں، میں کیسے کپڑا پہنوں، میں کیسے ایک بحیثیت شوہر رہوں، میں کیسے بحیثیت پڑوسی رہوں، میں کیسے بحیثیت خاوند رہوں، کیسے میں بحیثیت سماج کا ایک ذمہ دار فرد رہوں. یعنی ہر آدمی کے لیے ماڈل ہے مصطفیٰ، سب سے بہترین ذات مصطفیٰ کی. جب بھی آپ کو لگے کہ میں کیسے جیوں، مصطفیٰ کو سامنے لے آئیں، جینے کا سلیقہ مل جائے. اب ذرا غور سے سنیے، ایک دوسری حدیث میں آقا فرماتے ہیں تصافحوا، آپس میں مصافحہ کیا کرو، اس سے سینے کی قدورت دور ہوگی. مصافحہ کیا کرو، ہر نماز کے بعد مصافحہ کرو. ایک دن میں 50 بار ملاقات ہو مسلمان بھائی سے، مصافحہ کرو. ہاتھ میں ایک ایسی رگ ہوتی ہے جس کے دبنے سے محبت بڑھ جاتی ہے. جب مصافحہ کریں تو تھوڑا سا دبا دیا کریں، وہ رگ اگر دبی اب محبت اس سے پیدا ہو جائے. مصافحہ کریں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے مصافحہ کریں، اس کو مصافحہ کرنا سکھائیں. آپ ایک اچھی زندگی کا مزہ ملے گا. آج کل بچے جوان ہونے کے بعد بھی اپنے باپ کو سلام نہیں کرتے. باپ کو ایک ارمان ہی رہ جاتا ہے کہ میرے بچے مجھ کو سلام کریں، یا پھر عید کے دن ہی صرف بچہ سلام کرتا اپنے والد. جبکہ مسئلہ ہے کہ روزانہ اگر 100 بار ملاقات ہو تو 100 بار سلام کرنا چاہیے. اگر ایک بار کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو 30 نیکی مل گئی. اگر روزانہ 100 بار بندہ سلام کرے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 3000 نیکی مل گئی. اور ہر دن اگر 100 بار کرے تو جوڑ لیجئے کہ ایک مہینے میں کتنے ہزار نیکی مل گئی. اس نیکی کرنے کے لیے پاک رہنا ضروری نہیں، اس نیکی کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں، اس نیکی کے لیے بہت اچھے پاک صاف کپڑے پہننا ضروری نہیں. بھلے ہی آپ ناپاک ہیں لیکن آپ سلام کر سکتے ہیں. بھلے ہی میری ماں بہن بیٹیاں وہ باریک کے دنوں میں ناپاک ہیں، اس دن میں قرآن شریف نہیں پڑھ سکتی ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، لیکن سلام تو کر سکتی ہیں. وہ اپنی ساس کو سلام کریں، ایک دن میں 50 بار کریں. یہ جو آج ایک عام طور پر سماج میں باتیں دیکھی جا رہی ہیں کہ صاحب ساس اور بہو میں ایک زبردست کانٹے کا ٹکر ہوتا ہے، نہ ساس بہو کو دیکھنا چاہتی ہے اور نہ بہو ساس کو دیکھنا چاہتی ہے. بہت پڑھے لکھے آپ ہیں مگر شادی کے بعد مطالبہ ہوتا ہے کہ جلدی سے اپنی ماں سے الگ میرا انتظام کرو ورنہ میں تیرے نکاح میں نہیں رہوں گی، مجھ کو طلاق دے دو. گریجویٹ ہیں، آئی ایس سی اور ایم ایس سی بی پی ایس سی کیے ہوئے ہیں، یا پھر مدرسے میں پڑھی ہوئی مولانا بنی ہوئی ہے، مگر تربیت اگر اچھی نہیں ہوئی تو پھر وہ شوہر کی ماں کو بوجھ سمجھتی ہے. شوہر تک ٹھیک ہے، ان کا کپڑا دھو دیں، ان کا پاؤں دبا دیں، ان کے سر میں تیل لگا دیں،
ان کا ناز اٹھا لیں، ان یہ باہر سے گھر آئے تو ان کو سلام کرتے، مگر ان کی ماں کو ذرہ برابر وہ دیکھنا نہیں چاہتی. جبکہ شوہر کا دل جیتنے کے لیے شوہر کی ماں کو خوش رکھنا بہت ضروری. جس دن بیٹے کا ضمیر جا گیا کہ یہ میری ماں کی توہین کر رہی ہے، اس دن طلاق طے ہے. اگر طلاق نہیں بھی ہوئی تو بھی اس شوہر کا پیار نہیں پا پائے گی، بس ایک زندگی گزر جائے گی. جیسے سماج میں نفرت ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، ایک ایک بالشت زمین کے لیے مار دھاڑ کاٹ ہے، گالی گلوج ہے، صبح سے شام تک 50 بار گالیاں ہیں، مار دھاڑ ہے، پھر بھی لوگ جی رہے ہیں، ایک ساتھ جی رہے ہیں، گالیوں کے بیچ میں جی رہے ہیں، مار پیٹ کے بیچ میں جی رہے ہیں، کیس مقدمہ کے بیچ میں جی رہے ہیں، صاحب غیبت اور چغلخوری کے بیچ میں جی رہے ہیں، زبردستی جی رہے ہیں، مگر جینے کا مزہ نہیں مل رہا ہے. جینے کا مزہ وہاں ملتا ہے جہاں گالی نہیں ہو، جہاں محبت کے جملے ہو، جہاں نفرت نہیں ہو، جہاں محبت کے جلوے ہو، جہاں مار دھاڑ کیس مقدمہ نہیں ہو، جہاں صبر کا جذبہ ہو. اپنی طرف سے تکلیف نہیں پہنچائی جائے، دوسرا تکلیف پہنچائے تو صبر کیا جائے. وہ سماج ہے جنتی سماج. وہ سماج ہے جس میں رحمتیں اترتی ہیں. وہ سماج ہے جس سماج میں فرشتے رہتے ہیں. وہ سماج ہے جس سماج میں بغیر بھوکے بھی من لگتا ہے. وہ سماج ہے جس میں جھوپڑی اور محل کا فرق مٹ جاتا ہے. کیونکہ محل میں رہنے والا فقیر جھوپڑی میں رہنے والے کو وہ عزت دیتا ہے، تو پھر وہاں محل کی چاہت نہیں رہ جاتی. جہاں محل والے کو سمان ملتا ہے اور جھوپڑی والے کا اپمان کیا جاتا ہے، وہاں ہر آدمی شراب بیچ کر، سود کھا کے، چوری کر کے، ڈکیتی کر کے محل بنانا چاہتا ہے. کیونکہ سماج میں عزت اسی کو ملتی ہے جو اس کے پاس محل ہو. اب ہم کو بھی عزت حاصل کرنے کے لیے محل چاہیے. اب محل کے لیے پیسہ نہیں ہے تو چوری کریں، ڈکیتی کریں، دوسروں کی زمین ہڑپیں، چاہے شراب بیچیں، سود کھائیں، جیسے بھی ہو، مگر مجھ کو مکان بنانا. اور آج آپ دیکھتے ہوں گے سماج میں نماز ایک وقت کی چھوڑنا حرام ہے، اور کوئی ملال نہیں، مگر پیسہ چاہیے. گھر سے باہر نکل گئے، دلی پنجاب چلے